ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب کال جب لیتے ہیں اپنے کالرز کی, سہیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ مسقط سے. السلام علیکم جی. السلام جی. جی السلام علیکم. میں نجم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بول رہا ہوں. نجم صاحب اگر میں آپ کو نجمی بول دوں تو محسوس تو نہیں کریں گے؟ کیوں نجم سیٹھی ہے آخری یا نسبتی اگر آپ کے ساتھ ملا دے تو. گو ہیڈ جی, گو ہیڈ, جو آپ کا دل چاہتا ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے سانحے تو بہت گزرے 63 سالہ زندگی میں, اس میں فوجی حکمران بھی آئے, جمہوریت بھی بہت بار ہم لوگوں نے دیکھی, لیکن میرا ایک ہی مسئلہ ہے, سب مسائل کا ایک ہی حل میرے پاس ہے. میرے پاس ایک فارمولا ہے, اگر احساس انسانیت اور جواب دہی کی ذمہ داری ہم ہر انسان, ہر پاکستانی قبول کر لیں تو میرے خیال میں جرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بڑی مہربانی. آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے یا اس کا جواب دے دوں میں آپ کو؟ کال ڈسکنیکٹ ہوگی ہے, سوری, میں کال ہماری ڈسکنیکٹ ہوگی. بڑی زبردست خواہش ہے, مگر یہ کیسے ہوگا؟ کوئی بٹن دبائیں گے, کوئی 18 کروڑ ہر بندے کو جا کے بٹن دبائیں گے, ہم کہیں گے جی آپ ٹھیک ہو جائیں, انسان بن جائیں, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ایسی قدرت کا نشان آئے گا جس کے ذریعے ہم سارے ایک راتوں رات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں جب سے یہ پلانٹ بنا ہے. کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ دل کی بات ہے آپ نے جو کہی, مگر ہو نہیں سکتا ایسے. یہ معاشرہ جو ہے یہ وقت لگتا ہے اس کو خراب ہونے میں, پھر وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں, اور خواہش آپ کی اپنی جگہ, مگر یہ ہو نہیں سکتا. خواہش آپ کی بہت اچھی ہے. انسانیت از دا ریئل آنسر. مگر انسانیت کیسے آئے گی؟ اب تو ہم انسانیت بھول چکے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی یہاں حرکتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں, اور ہماری عوام جن کو آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کی طرف, ہمارے رولنگ کلاس, ہماری عوام, انسانیت تو رہی نہیں. جیسے محمد عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ جدہ سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی عباس صاحب, میرے 2 سوال ہیں, پلیز سن لیجیے گا. پہلے ایک دفعہ کیا تھا تو آپ نے کاٹ دیا تھا بیچ میں. اچھا, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی بم اسفوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً توڑ پھوڑ, گاڑیاں جلانا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ کوئی اویئرنیس نہیں ہے عوام میں, کچھ ایسا کوئی ٹی وی کے اوپر کوئی ایسے پروگرام نہیں چلتے جو ان کو اویئر کیا جائے کہ کیا توڑنے پھوڑنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب لوگ جو یہ فلڈ جو آیا ہے, لوگ پہلے جو دیتے تھے پیسے, لیکن اب دیتے ہوئے لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں, کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ جو پیسے دیں گے یہ زرداری اینڈ کمپنی کھا جائے گی. اس لیے لوگ اس طرح سے ہیلپ نہیں کر رہے جس طرح پہلے ہیلپ کی جاتی تھی, پاکستانی کمیونٹی بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی. جی مہربانی. آپ نے صحیح کہا. آپ یہ جو میڈیا بھی اپنا وہ رول ادا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, مگر یہ لمبی بحث ہے کیا رول ہے, کیسے اس کو کرنا چاہیے. مگر صحیح ہے یہ کہ ہم نیگیٹو کی طرف بہت جاتے ہیں, پازیٹیو کم کرتے ہیں بات. مگر افسوس اس بات کا کہ پازیٹیو باتیں ہی کم ہیں, جو کہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ کیا ہو گیا ہم کو. ہر چیز, کچھ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, جلاؤ مارو کوٹو, یہ سب شروع ہو جاتا ہے, اور پھر میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے, پھر ویسٹرن میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے, اور ساری دنیا میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہے جہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر جیسے وہ پہلے ہمارے دوست تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ انسانیت ہو تو یہ چیزیں نہ ہوں, اور اگر تعلیم ہو تو یہ چیزیں نہ ہوں, اور فرینکلی اگر پیٹ میں روٹی پانی کپڑا اور یہ چیزیں مل جائیں تو شاید ہمارا یہ غصہ عوام کا یہ بھی کم ہو جائے. مگر تو وہاں پھر وہ بات پورا سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو آپ نے آخر میں کہا کہ ہماری حکومتیں ہی ایسی آتی ہیں جو کہ کانفیڈنس نہیں انسپائر کرتی, اور ہم بڑے الیکشن کے ذریعے بڑے شوق سے ان کو لے کے آتے ہیں, بڑی امید ہوتی ہے ہماری کہ یہ کچھ کریں گے ہمارے لیے, مگر وہ کچھ کرتے نہیں, اور جو آتا ہے وہ پچھلی سچویشن سے بھی بری سچویشن چھوڑ جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں سویلینز اور ملٹری والے سارے سب کا ریکارڈ ایک ہی جیسا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں, جب وہ آتے ہیں تو حالات خراب ہوتے ہیں. تو بڑے مشکل حالات ہیں اور مشکل سوال ہیں آپ کے. یہ آپ لاہور آئیں, بیٹھیں تو لمبی چوڑی بات ہو, کیا ایجنڈے ہونے چاہیے, کیسے اس کو ورکبل سلوشنز ہمیں ڈھونڈنی چاہیے, اور یہ جمہوریت بھی چلے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور کچھ ڈیلیوری بھی ہو. تینوں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی سیٹھی صاحب آپ نے, ویسے مشکل ہے. عرفان صاحب ہیں سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عرفان صاحب, پہلے میں نے سوچا عرفان قادر صاحب کا فون آ گیا. وہ تو بڑا غلط بندہ ہے بھائی, اس کا نام نہ جی جی یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ چیف جسٹس کے جو 50% ہوتے ہیں حکم, ان پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نہیں. اس کے بعد جب ایک غریب بندہ پکڑا جاتا ہے, اس کو کوئی بھی ہلکا سا کوڑ بھی دیتا ہے سزا, تو فوری عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر رحمان ملک کو وہ ہائی کورٹ والوں نے سزا سنائی, شام کو سزا سنائی, صبح اس کو معاف بھی کر دیا زرداری. اس کا کچھ حل نہیں تھا سوائے اس کے. یہ عرض حضور والا یہی تو باتیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں حکومت سمجھتی ہے کہ وارداتیں ہو رہی ہیں, انفیئر سپریم کورٹ کی ہارڈ لائن ہے, اور سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس گورنمنٹ جو ہے اس کو سیدھا کرنا ہے. یہ بڑے غلط لوگ ہیں, اور اس کے اندر گیم پلینگ بھی ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رحمان ملک صاحب کے ساتھ ایک سلوک ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل ضیاء بٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور وہ جو تیسرے صاحب ہیں جن کو ان سے پہلے گرفتار کر لیا تھا, کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کنوکشن ان ایبسینشیا وہ غلط ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ مجھے پکڑ کے لے جائیں, مجھے 10 لتر ماریں, میں جو آپ کہیں گے میں لکھ دوں گا. تو کیا جب عدالت میں آؤں گا میں کہوں گا جی میں ٹیررسٹ ہوں, میں یہ ہوں, مجھے 10 لتر مارے مگر میں نے لکھ دیے, سائن کر دیے میں نے, تو کیا وہ قانون کے مطابق کیا مجھے کنوکشن ہو سکتی ہے؟ نہیں, کوئی ہائی کورٹ میں کنوکشن نہیں ہو سکتی میری اپنے بیان کے اوپر جو کہ پولیس نے لیا ہو میرے سے. تو اسی طریقے کے ساتھ کنوکشن ان ایبسینشیا جو ہے, وہ جب بندہ اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے, یہ وہ ختم ہو جانی چاہیے, اور پھر کیس چلنا چاہیے. کیس کے اوپر کیس کی جو نوعیت ہے اس کے اوپر وہ بیل ہونی چاہیے, اور پھر وہ کیس چلنا چاہیے, اور ایویڈنس پریزنٹ ہونی چاہیے. مگر ایسے ہو نہیں رہا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. رحمان ملک صاحب کے خلاف بھی وہ کنوکشن جو تھی وہ کوش ہونی چاہیے تھی, اور کیس چلنا چاہیے تھا میرٹس کے اوپر. سہیل ضیاء بٹ صاحب کے اوپر بھی میری یہ امید ہے اور خواہش ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جسٹس دے گا, اور بالکل ان کی کنوکشن جو ہے اس کو ختم کرے گا. اور وہ جو تیسرے صاحب ہیں جن کو پہلے گرفتار کیا ہے, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو باقی دو کے ساتھ. ہر ایک کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے, اور جسٹس دینی چاہیے. سر نعیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. جی نعیم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ مہربانی جناب. سر نجم صاحب سے میں سر آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت سچ بول رہے ہیں آپ, اور حوصلہ آپ میں سچ سننے کا بھی ہوگا. میرے خیال سے جو ہم کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ یہ یا صدر یہ یا فلانا, چرچل یاد ہے آپ کو, اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا تھا کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں تو کچھ نہیں ہوگا انگلینڈ کو. سر آپ عدالتوں کو سپریم مانے, somebody has to be supreme irrespective. گندے آپ بھی ہیں, گندے ہم بھی ہیں, پوری قوم ہماری گندی ہو رہی ہے. کم از کم کسی جگہ تو آپ لوگ ٹھہریں, کسی چیز کو تو انکلکیٹ کرے. ٹھیک, بڑی مہربانی. میں صرف ایک اختلاف کروں گا, سپریم کورٹ از ناٹ سپریم, پارلیمنٹ از سپریم. اگر آپ اس پرنسپل کو ہی چینج کر دیں گے تو پھر تو انارکی ہو جائے گی. پھر سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشن لکھ لے, سپریم کورٹ ہی قانون بنا دے, سپریم کورٹ ہی ایگزیکٹو آرڈرز کر دیجیے. ذرا حوصلہ رکھیں, حوصلہ رکھیں. انسان ہیں ہم لوگ سب, زیادتی ادھر بھی ہو جاتی ہے, ادھر بھی ہو جاتی ہے. ایک حکومت آئی ہے, اس کو اکاؤنٹیبل ضرور رکھیں. جب غلط کام کرتی ہے تو ایک رپٹ لگائیں آپ, مگر پھر کوئی بیلنس بھی رکھنا چاہیے. 3 سال ہو گئے یہ حکومت, نیا جو بھی آپ ان کو مرضی کہہ لیں, اگر ان کو شاید تھوڑا سا موقع مل جاتا تو شاید اتنا گندا پرفارمنس نہ ہوتا, مگر اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, بہت سے ایشوز ہیں جو کہ ڈسکس کرنے چاہیے. یہ ایک ججمنٹ آتی ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ججمنٹ صحیح ہے, غلط ہو سکتی ہے, انسان ہے نا, غلط بھی ہو سکتی ہے. اور وہ ججمنٹس جو کہ پہلے جو چیف جسٹس صاحب نے جو ججمنٹس لی ان کو اڑا کے رکھ دیتی, تو پھر اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے نا کہ 6 چیف جسٹس صاحب ایک بات کہتے رہ گئے, اور ایک کورٹ آ گیا اس نے کچھ اور کر دیا. تو ہر چیز میں بیلنس رہنا چاہیے, ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور کرپشن, انکمپیٹنس, وہ تو الزام لگ چکے ہیں گورنمنٹ کے اوپر, اس کے اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر اور اکاؤنٹیبلٹی, اور جس قسم کی وہ گیم پلینگز کر رہے ہیں, مگر یہ بھی کہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو رہنے دیں 5 سال کے لیے. اور اس قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہو جاتی ہے, جو ہم کرتے ہیں اور ادارے کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین کل انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آج امپورٹنٹ ایشوز رہ گئے ہیں, کل ہم بات کریں گے. الطاف بھائی نے قائد تحریک جو ہیں ایم کیو انہوں نے کہا ہے کہ ریولوشن آنی چاہیے, اور انہوں نے انفیکٹ ڈیفینیشن بھی دے دی ہے جو حب الوطن جرنیل ہیں. کل سیڈی صاحب سے وہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ آج بہت سے ایس ایم ایسز آ رہے ہیں, اور عمر چیمہ صاحب جو ہیں جو ایک جرنلسٹ ہیں ان پہ اٹیک ہوا, اس حوالے سے بھی ناظرین کل ہم ایک ڈسکشن کریں گے سیڈی صاحب سے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں TNS@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.